مراد سعید کہتے ہیں کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد ایک افغان شہری کو عمران خان کو رستے سے ہٹانے کا ٹاسک دیا گیا۔ پختونخوا پولیس اور سی ٹی ڈی نے کارروائی کر کے گرفتار کیا۔ موصوف کے پاس سرحد کے دونوں اطراف جو اہم ذمہ داریاں تھیں اور عوام میں جو ان کا پروفائل تھا وہ تو تشویشناک تھا ہی، ان کی گرفتاری کا مقام اور ان کو چھڑوانے کے لیے جس سطح پر کوششیں کی گئیں وہ تفصیلات اور بھی ہولناک ہیں۔ عمران خان پورے پاکستان میں جلسے کر رہے تھے۔ اسی سلسلے کا ایک جلسہ ثوابی میں تھا۔ اطلاع موصول ہوئی کہ عمران خان کے ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنانے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ بروقت اطلاع ملنے پر پلان ناکام ہوا۔ جس شخص کو یہ ٹاسک سونپا گیا موصوف ڈبل ایجنٹ تھے۔ دلچسپ بات یہ کہ کچھ ہی عرصے بعد ایک پڑوسی ملک میں ایک ایسے حملے میں ان کی ہلاکت ہو گئی جس کی ذمہ داری دونوں جانب سے قبول کی گئی۔ پھر وہ دن بھی سب کو یاد ہی ہوگا کہ جب خان صاحب کے ہیلی کاپٹر کی کریش لینڈنگ ہوئی تھی، معلوم ہوا ہیلی کاپٹر میں غلط فیول ڈلوایا گیا تھا۔ بتایا گیا تحقیقات میں کچھ نہیں نکلنا، کیونکہ فیول ڈلوانا جن کی ذمہ داری ہے، رپورٹ بھی انہی نے مرتب کرنی تھی۔ پنجاب میں ایک ایسے جلسے سے واپسی پر اس بات پر اصرار کیا گیا کہ خان صاحب ایک مخصوص گاڑی میں سفر کریں، اور سفر کے آغاز کے کچھ ہی دیر بعد گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی۔ دلچسپ بات یہ کہ اس واقعے کی تحقیقات میں بھی کچھ خاص نہیں نکلا۔ وزیر آباد حملے کے محرکات اور اس سے پہلے کے واقعات تو سب کے سامنے ہی ہیں۔ کیسے توہین مذہب کا بیانیہ بنایا گیا، جیسے ٹاؤٹ صحافیوں کے علاوہ نیشنل ٹیلی ویژن پر بھی چلایا گیا، اور پھر ایک مذہبی جنونی نے عمران خان پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ پھر کیسے ملزم کے بیانات پولیس ریکارڈ کر کے میڈیا سے چلواتی رہی، کہاں سے اس کا مقدمہ لڑا جا رہا ہے، اور کیسے اپنی حکومت ہوتے ہوئے بھی عمران خان کی ایف آئی آر تک درج نہ ہو سکی۔ عمران خان پر قاتلانہ حملے کے بعد بنی گالہ کے باہر لگے کارکنان کے کیمپ زمان پارک منتقل ہو گئے، اور اس کے بعد بنی گالہ میں بھی متعدد بار مشکوک گاڑیوں اور مشکوک لوگوں کی جانب سے کیمپس میں تعلقات بنانے اور انٹر ہونے کی کوششیں ہوتی رہیں۔ زمان پارک سے 4 دفعہ مشکوک افراد پکڑے گئے۔ جنوبی پنجاب کے کیمپ سے ایک بندہ پکڑا گیا۔ کارکن اس کو سائٹ پر لے جا کر پوچھ گچھ کر ہی رہے تھے کہ پولیس اس کو آگے لے کر گئی۔ اس کے بعد میں کوئی جواب نہیں کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کس نے بھیجا تھا۔ جب خطرہ ہی تحفظ دینے والوں سے ہو تو بندہ شکایت کہاں لے کر جائے۔ زمان پارک کی رہائش گاہ پر خودکش حملے کی اطلاعات تھیں۔ ہم نے بلٹ پروف گیٹ اور 4 دیواری کے ساتھ ریت کی بوریاں رکھوانے کا انتظام کیا تو مزدوروں کو کام کرنے سے روک دیا گیا۔ ریاست مذاق اور بیانیے بناتی رہی۔ کارکن اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے خود بوریاں لگاتے رہے۔ 14 اور 18 مارچ کو پولیس زمان پارک پہنچی۔ عمران خان نے عدالت پیش ہونا ہی تھا، اس سے پہلے بھی پیش ہوتے رہے تھے۔ پھر بھی ایسا آپریشن شروع ہوا جیسے کسی دہشت گرد کو گرفتار کرنے آئے تھے۔ عوام نے تو واٹر کینن اور شیلز دیکھے۔ 36 خول گولیوں کے میں نے خان صاحب کے گھر کے باہر سے اٹھا کر دیے۔ آئی جی پلاسٹک کی بوتلوں کے پیٹرول بم پر پریس کانفرنس کرتے رہے۔ ان کی فورس سابقہ وزیر اعظم کے گھر پر فائرنگ کرتی رہی۔ ایک طرف یہ رویہ تھا ریاست کا، دوسری جانب بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ زمان پارک میں دہشت گرد موجود ہیں۔ ہمیں خدشہ ہوا کہ یہ کسی فالس فلیگ آپریشن کا ارادہ رکھتے ہوئے کیمپس میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ اسی دوران کارکنان نے کیمپ سے ایک ادارے کا اہلکار پکڑا۔ انہی اہلکاروں کے ذریعے کیمپوں میں اسلحہ رکھوانے کا پلان تھا۔ اس اہلکار کو پرویز خٹک صاحب کارکنان سے چھڑا کر لے گئے۔ 18 مارچ کا ڈیتھ ٹریپ بھی لمحہ بلمحہ کیمروں میں محفوظ ہے۔ مارچ کے آخری ہفتے میں عمران خان کو قتل کرنے کے ایک اور منصوبے کی اطلاع ملی۔ مبینہ طور پر یہ والا منصوبہ ایک سیاسی جماعت کی جانب سے تیار کیا گیا تھا۔ دی رپورٹرز پروگرام میں اس منصوبے کا تذکرہ ہوا اور منصوبہ لیک ہونے کے سبب کھٹائی میں پڑ گیا۔ لاہور کے چند افسران کی جانب سے قیادت کو متنبہ کیا گیا کہ اس معاملے پر زیادہ بات نہ کرے، چونکہ یہ منصوبہ سیاسی پارٹی کا تھا۔ اداروں نے تصدیق کی کہ اطلاع مصدقہ تھی، لیکن تحقیقات کی پیش رفت سے آگاہ نہیں کیا۔ عمران خان کی عدالتی پیشیوں اور ریلیوں کے دوران جیسا رویہ ریاستی اداروں کی جانب سے رکھا گیا، جیسے ان کی سیکیورٹی واپس لی گئی اور ہماری ذاتی سیکیورٹی کے نظام کو بھی بار بار مفلوج کیا گیا، جیسے ہمارے سیکیورٹی پر مامور لوگوں کو بار بار اٹھایا جاتا رہا، یہ سب واقعات ایک ہی کہانی سناتے ہیں۔ اگست 2023 سے عمران خان ریاستی تحویل میں ہیں، اور اب جب کہ بشرا بی بی کے ٹیسٹ میں اتنی تاخیر کے باوجود یہ واضح ہے کہ ان کے کھانے میں کوئی ایسی شے ملائی گئی ہے جس سے ان کی صحت پر برا اثر پڑا ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہ اثرات آنے والے دنوں میں ان کی زندگی کے لیے مضر ثابت ہوں۔ عمران خان کی زندگی کو لاحق خطرات کے حوالے سے کوئی دو رائے نہیں، اور ہم دیکھتے رہے ہیں
کہ کیسے روزانہ کچھ ٹاؤٹس کے ذریعے لپیٹ لپاٹ کر دھمکیاں دی جاتی ہیں، تو کیسے ہی انہی جیسے دیگر ٹاؤٹس کی جانب سے ان کے اور بشرا بی بی کی زندگی کو لاحق خطرات کے حوالے سے بھی بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ مقصد ہے کہ عوام کو کنفیوژن میں رکھ کر اپنا مقصد پورا کرنا۔ میں اپنے دوستوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ان کے بیانیوں اور ان کی تشریحات میں الجھنے اور اپنے آج کی فکر میں رہنے کے بجائے براڈر پکچر پر نظر رکھیں۔ عوام کا مفاد، وطن کے ساتھ وفاداری، اگر کسی کی سیاست کی ترجیح نہیں بھی ہے تو یاد رکھیں ان فیملی انٹرپرائزز میں آپ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم اور آپ آج جو ہیں اور کل اگر کسی مقام تک پہنچ سکتے ہیں تو اس کا دار و مدار صرف عمران خان کے نظریے پر ہے۔ خان صاحب کے ناحق قید، ان کی زندگی کو لاحق خطرات کا ذکر کریں، ان کے تحفظ کا سوال اٹھائیں۔ عمران خان اور بشرا بی بی ریاستی تحویل میں ہے، بنی گالہ سے لے کر اڈیالہ تک کا کنٹرول ISI کے پاس ہے۔ میں صاف اور واضح الفاظ میں ایک مرتبہ پھر دہراتا ہوں، جنگل کا بادشاہ عمران خان کو ختم کرنے کا اعادہ کر چکا ہے۔ عوامی ری ایکشن کے پیش نظر یہ منصوبہ سلو پوائزننگ کے ذریعے بھی عمل میں لایا جا سکتا ہے، جس سے ان کی طبیعت بتدریج بگڑنا شروع ہوگی۔ تاثر دیا جائے گا کہ عمران خان ڈپریشن کا شکار تھے اور اس سبب خدا نخواستہ حرکت قلب بند ہونے سے ہلاک ہوئے یا خودکشی کرنے پر مجبور ہوئے۔ بار طور اس منصوبے پر عمل درآمد متعدد مرتبہ کرنے کی کوشش کی جا چکی اور کسی کو اس معاملے میں کوئی گمان نہیں رہنا چاہیے کہ یہ کوشش جاری رہے گی۔ واللہ خیر الماکرین۔